بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ خدا نے ایلیا کو حکم دیا کہ الیشا کو مسا کرے کہ وہ اس کی نبوت کا وارث ہو۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ الیشا نے یہ وراثت پا کر نبوت کا عظیم سلسلہ کیسے چلایا۔ خدا کو اس بات کا احساس تھا کہ اسرائیل کی شمالی سلطنت میں اس کی طرف سے سزا کے نفاذ کی وجہ سے کوئی نبی نہیں ہے۔ چنانچہ اسرائیلیوں میں خدا کی راہوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نبوت کے سلسلہ کی روانی نہایت اہم تھی۔ خدا نے ایلیا کو حکم کیا کہ پورب میں اپنے جانشین کے طور پر الیشے کو مسا کرے۔ 1 سلاطین 19 باب 19 سے 21 آیت۔ سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا الیشے اسے ملا جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا، اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا، اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے، پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ اس نے کہا کہ لوٹ جا، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ بچوں، اسرائیلی 3.5 سالہ خشک سالی کی اذیت جھیل چکے تھے۔ بہت سے مویشی پیاس کی شدت سے لقمہ اجل ہو چکے تھے، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ الیشا 12 جوڑی بیلوں کو جوتے ہوئے تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ الیشا کا خاندان نہایت دولت مند تھا، اور اب ایلیا نے، جو کہ سارے ملک میں عظیم نبی کی حیثیت سے نہایت معروف تھا، یکا یک اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ الیشا کو فوری طور پر اپنی پہلے والی خاندانی دولت مندی اور زرعی مصروفیات کو ترک کر کے خدا کے ایک نبی کی شاگردی کرنی ہوگی۔ ایلیا نے خدا کے حکم پر شاگردوں کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے بہت سے شاگرد بنائے اور ان کو نبوت کے طور طریقے سکھائے۔ الیشا بھی ان میں سے ایک تھا۔ وہ 20 برسوں تک ایلیا کی پیروی کرتا رہا۔ وہ اس سے سیکھتا رہا، اور اب خدا کا مقررہ وقت آن پہنچا تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں الیشا نے کس طرح سمجھداری سے ہاتھ آئے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 2 سلاطین 2 باب 1 سے 6 آیت۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا، تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیت ایل کو بھیجا ہے۔ الیشے نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیت ایل کو چلے گئے۔ اور انبیاء زادے جو بیت ایل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشے، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا،
ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے۔ بچوں، اب ایلیا کی زندگی کی مصروفیات کا دور ختم ہونے کو تھا، مگر وہ دوسرے سب لوگوں ہی کی طرح ضعیف العمری یا بیماری کے باعث موت کے سفر پر نہیں جا رہا تھا۔ خدا نے کہا تھا کہ وہ ایلیا کو بھگولے کے ساتھ آسمان پر اٹھا لے گا، اسے براہ راست زندہ ہی اوپر آسمان پر جانا تھا، اور یہ بات نبی کے سب شاگردوں کو معلوم تھی۔ الیشع جانتا تھا کہ سلسلہ نبوت میں اس کے حصہ کا کام جلد ہی شروع ہونے کو ہے۔ مگر الیشع ایک سنسنی کی سی کیفیت کا شکار تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا آقا تو ایک زبردست قوت کے زیر اثر تھا۔ اسے فکر تھی کہ بھلا میں اپنے آقا کی یہ ذمہ داریاں کیسے نبھا پاؤں گا۔ ایلیا خوب جانتا تھا کیا ہونے کو تھا۔ الیشع کے ذہن میں ہیجان کی سی کیفیت تھی، اگرچہ ایلیا 3 بار یہ کوشش کر چکا تھا کہ الیشع کو دور ہٹا دے۔ اس نے اسے کہا تھا، الیشع تو ذرا یہیں ٹھہر جا۔ مگر الیشع جانتا تھا یہ اس کے ساتھ کے آخری لمحات ہیں۔ وہ اپنے آقا کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آخری لمحوں تک ساتھ نبھانے کی ٹھانے ہوئے تھا۔ اسی لیے دونوں کا سفر جلجال سے شروع ہو کر بیت ایل تک، اور بیت ایل سے یریحو، اور یریحو سے دریائے یردن کی سمت چلا۔ الیشع نے بڑی ہی مستعدی سے پیچھا کیا۔ اب آخرکار وہ یردن کے کنارے کھڑے تھے۔ 2 سلاطین 2 باب 7 سے 9 آیت۔ اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار ہو گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشع سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشع نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ بہت خوب بچوں، آقا سے حصول برکت کا وہ دن آخر آ نہیں پہنچا تھا جس کا الیشع نے طویل انتظار کیا تھا۔ آقا نے پوچھا، اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ کیونکہ ایلیا کو بھی الیشع کے دل کی طلب اور خواہش کا علم ہو چکا تھا۔ الیشع تو اس گھڑی کا بے چینی سے منتظر تھا، اسی لیے اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً کہہ دیا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ الیشع کو خوب معلوم تھا کہ پاک روح کا دونا حصہ پائے بنا نبوت کی ذمہ داریوں کے تسلسل کو آگے بڑھانا تو ناممکن ہی ہے۔ 2 سلاطین 2 باب 10 سے 12 آیت۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بھگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشع یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا، سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ہار ڈالا
اور 2 حصے کر دیا۔ 2 سلاطین 2 باب 13 سے 15 آیت۔ اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ بچوں، علیشے نے دیکھا کہ آتشی رتھ اور آتشی گھوڑے اس کے استاد کو اٹھا لے گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا ایلیا کی روح سے دگنا روح علیشے کو دینے پر رضامند تھا۔ اور اب جب کہ علیشے واپس یریحو کو لوٹنے والا تھا تو اس نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ایلیا کی روح اسے مل گئی ہے۔ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور علیشے پار ہوا۔ سچ مچ یردن کا پانی واقعی 2 لخت ہو گیا، جیسے ایلیا کے لیے ہو جاتا تھا۔ جب ان انبیاء زادوں نے جو یریحو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو کہنے لگے، ایلیا کی روح علیشے پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ الیشا کو گھر بار چھوڑے اور ایلیا کا شاگرد بنے کتنا زمانہ بیت چکا تھا؟ کم و بیش 20 سال۔ بچوں، 20 سال پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب علیشے ایک دولت مند نوجوان ہوا کرتا تھا، مگر اب تو اس نے یہ 20 سال ایلیا کی خدمت میں بسر کیے تھے۔ وہ بیتے 20 سالوں میں صبر اور استقامت کے ساتھ سیکھتا اور سمجھتا آیا تھا۔ اس دوران ایک بھی معجزہ رونما نہیں ہوا، پھر بھی اس کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹی، وہ کبھی دل برداشتہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس اس نے نہایت ہی مستعدی سے سنہری موقع سے فائدہ پا لیا۔ یہ اس کی متانت اور لگن ہی سے ممکن ہو پایا۔ خدا نے اس کی فرمائش پوری کر دی، اسے پاک روح کا دونا حصہ دے دیا۔ نبیوں کی وہ جماعت جو یریحو سے آئی یہ دیکھ رہی تھی، وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایلیا کی نبی کی حیثیت اسے منتقل ہو چکی ہے۔ 2 سلاطین 2 باب 19 سے 22 آیت۔ پھر اس شہر کے لوگوں نے علیشے سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو علیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ بچوں، یریحو تو ایک لعنت زدہ شہر تھا، مگر علیشے نے پانی کے چشمہ میں نمک ڈالا، پانی کی خرابی دور ہو گئی۔ بعد کے دنوں میں ہر کوئی اسی سے اپنی پیاس بجھاتا رہا، کیا جانور، کیا پودے، سبزیاں، سب اسی سے سیراب ہوئے۔ اس کے بعد علیشا نے اور کون کون سے معجزے کیے؟ 2 سلاطین 4 باب 1 سے 5 آیت۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشے سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ اور علیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ علیشے کس طرح بیوہ کو درپیش مسئلہ حل کرتا؟
وہ کس طرح اس کا قرض ادا کرتا۔ ایلیا نے اپنے زمانہ میں سارپت کی بیوہ کو قحط کے دنوں میں یوں بچائے رکھا تھا کہ بیوہ کے گھر سے تیل اور آٹا کبھی ختم نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اب الیشا کو کیا کرنا ہوگا؟ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آریت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی۔ بچوں، یہ عورت اپنے خاوند کو کھو چکی تھی اور قرض خواہ اس کے بیٹوں کو غلام بنا کر لے جانے کو تھے۔ الیشا نے اسے کہا، جتنے زیادہ سے زیادہ برتن اپنے پڑوسیوں سے اکٹھے کر سکے کر لے، پھر دروازہ بند کرے، برتنوں میں تیل انڈیلنا شروع کرے۔ عورت نے نبی کے فرمان پر عمل کیا، اس کے بیٹے بہت سے برتن اکٹھے کر لائے۔ تب 2 سلاطین 4 باب 5 سے 7 آیت۔ اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ الیشا نے بیوہ عورت کو تیل بیچ کر اپنا قرض چکانے کا حکم دیا۔ یوں ایک نبی نے پانی استعمال کے قابل بنایا اور بیوہ کا قرض ادا کروایا۔ آئیں دیکھتے ہیں نبی ہوتے ہوئے اس نے اور کون کون سے کارنامے کیے۔ بچوں، پہلے یہ ہوا تھا کہ ایلیا نے سارپت کی بیوہ کو دکھایا کہ کس طرح اس کے مرتبان سے وہ مٹھی بھر آٹا اور برتن سے تھوڑا سا تیل کبھی کم نہ ہوا، یہاں تک کہ پیاسی زمین پر برسنے کے لیے آسمان سے بارش کے دریچے کھل گئے۔ اب الیشا نے بھی اس بیوہ کو لامتناہی تیل سے مالا مال کر دیا، یہاں تک کہ سارے ہی برتن بھر گئے۔ الیشا نے ایلیا کے انداز میں اس سے ملتے جلتے اور کون سے شاندار کام کیے؟ 2 سلاطین 4 باب 8 سے 10 آیت۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا۔ وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ 2 سلاطین 4 باب 11 سے 17 آیت۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹھڑی میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جیہازی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا،
نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا علیشے نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ بچوں، شونیمی عورت در حقیقت بہت ہی ذمہ دار اور باشعور تھی۔ وہ جانچ گئی کہ جو شخص اس کے پاس آتا ہے خدا کی طرف سے مقدس کیا ہوا ہے۔ تب اس نے چھوٹا سا نیا کمرہ خاص طور پر اس کے لیے بنایا کہ وہ جب بھی چاہے آئے اور آرام کرے۔ 2 سلاطین 4 باب 18 سے 24 آیت۔ اور جب وہ لڑکا بڑا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی، اور اس نے اپنے شوہر کو پکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے پاس بھیج دے، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اس نے کہا، آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا۔ اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا، ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ 2 سلاطین 4 باب 25 سے 30 آیت۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل پر مرد خدا کے پاس گئی۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا، دیکھ ادھر وہ شونیمی عورت ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے ہے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے، اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اور وہ کہنے لگی، کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا مجھے دھوکہ نہ دے؟ تب اس نے جہازی سے کہا، کمر باندھ اور میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے۔ اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا، اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا، اور میرا عصا اس لڑکے کے منہ پر رکھ دینا۔ اس لڑکے کی ماں نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ 2 سلاطین 4 باب 31 سے 37 آیت۔ اور جہازی نے ان سے پہلے آ کر عصا کو اس لڑکے کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا۔ اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا۔ جب علیشے اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ، اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں، اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دی۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا، اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا، اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سر نگوں ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ بچوں، کیا آپ بہت ہی غرقِ حیرت ہو گئے؟
خاندان کی آنکھوں کا تارا آخر اچانک ہی کیسے چل بسا، اور ہم شنیمی عورت کے پرسکون رویہ پر بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے کسی کو بھی خوفناک خبر سے دچکا نہیں دیا۔ بچے کے باپ کو علم بھی نہ تھا کہ بچہ مر چکا تھا۔ جب نبی کے شاگرد جہازی نے عورت کو سلام کیا تھا تو اس نے صرف یہ جواب دیا تھا کہ خیریت ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بچے کو بچانے کی صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ ہے علیشا کا خدا۔ ایسے لمحوں میں کسی سے کچھ کہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ بچوں، ہمیں شنیمی عورت سے کچھ سیکھنا ہوگا۔ فوراً ہی سب سے پہلا خیال خدا کے آگے اپنا مسئلہ لانا ہے۔ جو خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے اسی سے سیکھنا ہے کہ وہ آپ کے مسئلہ کے حل میں آپ کی مدد کرے۔ 2 سلاطین 4 باب 38 سے 44 آیت۔ اور علیشے پھر جلجال میں آیا، اور ملک میں کال تھا، اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے خادم سے کہا، بڑی دیگ چڑھا دے اور ان انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا۔ اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لائے، سو اسے کوئی جنگلی لتا مل گئی۔ اس نے اس میں سے اندرائن توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کو پہچانتے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے انڈھیلا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا، اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے۔ اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے، لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ۔ اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈیلو تاکہ وہ کھائیں۔ سو دیگ میں کوئی مضر چیز باقی نہ رہی۔ اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ اس کے خادم نے کہا، کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ بس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا۔ بچوں، قحط کے زمانہ میں خوراک تو تھی نہیں، جیسے ہی کھیتوں میں کچھ اگتا، اچھا ہوتا یا برا، کسی کو بھی اس بات کی ہوش ہی کہاں رہی تھی۔ یہاں تک کہ نبی کے شاگردوں نے بھی ایسی سبزیاں توڑ لی جو موت سے ہمکنار کر سکتی تھیں۔ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ کہاں تک بچا جا سکتا تھا؟ ہر کوئی تو بھوکوں مر رہا تھا، پھر کھا بھی لیتے تو زہر ہلاک کر ڈالتا۔ بچوں، ہمارا خدا کسی بھی لمحہ حالات کا دھارا موڑ سکتا ہے، اور ہم مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بچوں، خالی ہاتھ جینا، قحط میں تھوڑے سے گزارا کرنا، وہ باتیں ہیں جو انسان کو امید اور تسکین سے ہمکنار کرتی ہیں۔ خدا علیشا سے یہی چاہتا تھا کہ وہ اسرائیلیوں کو امید اور تسکین کا احساس دلائے، انہیں یہ باور کرا دے کہ خدا تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ وہ خدا ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے باپ، میری خواہش ہے میں بھی علیشا جیسا بن جاؤں کہ صبر سے سیکھتا جاؤں، عاجز دل کی گہرائیوں سے تیرے آگے دعاؤں میں کھو جاؤں، میری دعاؤں میں مضبوطی اور روانی بس جائے۔ آسمانی باپ،
مجھے معاف کر دے کہ میری دعا اکثر ہی بہت مختصر سی ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ میں بھول ہی جاتا ہوں کہ مجھے مانگنا کیا تھا۔ میرے ذہن کو دوران دعا ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا لے۔ اے آسمانی باپ، مجھے معاف فرما دے۔ مجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہمیشہ منہ اٹھائے دوسروں سے آس لگا لیتا ہوں۔ میری مدد کر کہ میں ہمیشہ اور فوری طور پر تیرا ہی نام پکاروں۔ اے باپ، میری مدد فرما، تجھ ہی پر انحصار کرنا سیکھ لوں، دعاؤں میں یکسوئی پالوں۔ میری مدد فرما، یہ بگڑا دل سمر جائے، تیرا خوف مانے کہ تو ہی خدائے قادر اور میرا آسمانی باپ ہے، جسے مجھ سے بہت ہی پیار ہے۔ میری یہی دعا ہے، مسیح کے پیارے نام میں، آمین۔ بائبل کی یاد کرنے کی آیت۔ امید میں خوش، مصیبت میں ثابت، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ رومیو 12 آیت